الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، 25واں فرق آیا تھا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم شاعر نہیں ہوتے ہیں اور نہ شعر کا علم ان کو دیا جاتا ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے کتاب عطا کی جاتی ہے اور شعر شاعری محض خیالات ہوتے ہیں انسان کے، اور بھی واحیات کسی کے۔ مبارک در سے ٹائم وقت نکل جاتا ہے، کسی گندی لڑکی کا زلف دیکھ لیا تو اسی کے قلابے ملا دیے آسمان میں، جی کسی کا ہونٹ نظر آ گیا سرخ تو اسی کے شعر کر دیے۔ تو قرآن نے کہا کہ شاعر جو ہوتا ہے فی کل واد یہیمون، ہر وادی میں بھٹکتا رہتا ہے، جبکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن عطا فرماتے، کتاب عطا فرماتے جو حقیقت سے بھی بڑھ کر کے معرفت کا خزانہ ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل گزر گئی۔ آج کا فرق ہے فرق نمبر 36۔ سچے انبیاء عقیدہ کی سلامتی کا نور عطا کرتے ہیں۔ سچے انبیاء عقیدہ کی سلامتی اور حق تعالیٰ کی عظمت و وحدت، یعنی اللہ کے لیے عظمت ہے، اللہ کی ذات و صفات میں وحدت ہے، انفرادیت ہے، اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے، سمدیت یعنی اللہ بے نیاز ہے، یعنی کوئی بھی چیز اللہ کی صفات کا کائنات عالم میں ڈھونڈیے گا تو نہیں ملے گی، کیونکہ جو کچھ ہے سب مخلوق ہے اور اللہ تو خالق ہے۔ جی، بے نیازی کا نور مخلوق کے قلوب و سینہ میں اللہ داخل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ آل عمران۔ یہ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ اس کے باوجود لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ انبیاء کیا کہتے ہیں کہ بندگی کس کی کرنی؟ اللہ کی کرنی۔ اس کے بجائے وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، یعنی اللہ کی بندگی آپ کیجیے اور کیا بن جائیے؟ اللہ والے بن جائیے۔ اللہ ہم سب کو بنا دے، کیونکہ تم جو کتاب پڑھاتے ہو اور جو کچھ پڑھتے ہو اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ قرآن پڑھ کے بندہ کیا ہو جائے؟ اللہ والا بن جائے۔ کیا بن جائے؟ اللہ والا بن جائے۔ اللہ ہم سب کو بنا دے۔ جبکہ جھوٹا مدعی نبوت لکھتا ہے، مرزا غلام احمد کیا لکھتا ہے؟ خدا تیرے اندر اتر آیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان میں اترے گا؟ انسان پیشاب کرتا ہے، پائخانہ کرتا ہے، اس کا منہ بدبودار ہے، آنکھ اس کی سوتی ہے، سو جاتی تو آنکھ کے اندر ریت اور کیچی آ جاتی ہے، دماغ پاگل ہو جاتا ہے، کبھی کان میں اس کے دیکھو تو گندگی ہے، منہ بند کر کے 10 منٹ بیٹھے اور منہ کھول کے کسی سے بات کرتا تو بھاگ سے بدبو آ جاتی ہے۔ تو اللہ کسی انسان میں اتر نہیں سکتا، وہ تو خالق ہے، خالق مخلوق میں کیسے آ جائے گا؟ یہ مرزا غلام احمد قادیانی لعین بدبخت لکھتا ہے کہ خدا تیرے اندر اتر آیا۔ یہ کہاں لکھا اس نے؟ اس کی کتاب ہے خزائن جلد 13 صفحہ 101، اور عقیدہ کی ظلمت و غلاظت میں دھکیل دیتا ہے۔ یہ بات کہہ کے اس نے ایک گندا عقیدہ عطا کیا، جبکہ اللہ کے نبی نے کیا عقیدہ کیا؟ بتایا اللہ احد اللہ الصمد۔ جی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ سچے نبی تمام جہان کو یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا والد ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کی اولاد ہے، اور اس کی شہادت خود قرآن نے دیا ہے لم یلد ولم یولد۔ جبکہ جھوٹا مدعی نبوت غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اللہ نے اس سے کہا اسمع
ولدی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مرزا لکھتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا سن اے میرے بیٹے، اللہ کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے بابا؟ تو اللہ کے لیے کسی کو بیٹا مانو گے تو اللہ کی بیوی بھی ماننا پڑے گا۔ تو قرآن کہتا ہے لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد ہے، اس خود کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، گویا کہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ یہ گندی عقیدہ، کیونکہ وہ کذاب و دجال تھے۔ یہ کہاں لکھ رہا ہے؟ اس کی ایک کتاب ہے بشرا، اس کے صفحہ 69 پر یہ بات لکھی۔ سچے نبی چاند اور سورج کو مخلوق اور قدرت ربانی کی نشانی بتلاتے ہیں۔ اور مرزا کیا لکھتا ہے ذرا سنو۔ جبکہ جھوٹا مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ مجھ کو چاند اور سورج نے پیدا کیا۔ آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ کہتا ہے مجھے چاند اور سورج نے پیدا کیا۔ بتاؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور چاند اور سورج کو میں نے پیدا کیا، بتاؤ۔ یہ کہتا ہے ایک تو مجھے چاند سورج نے پیدا کیا اور میں نے بھی چاند سورج کو پیدا کیا۔ بتاؤ کتنا بڑا احمق، کتنا بڑا بیوقوف ہے۔ اے سورج اے چاند، تو مجھ سے اور میں تجھ سے۔ یہ کہاں لکھا؟ اس کی کتاب ہے خزائن جلد 22 صفحہ 77۔ حالانکہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے اس کو پیدا کیا۔ کس کو؟ چاند سورج کو سجدہ مت کرو، بلکہ کس کو سجدہ کرو؟ اللہ کو جس نے اس سے پیدا کیا۔ یہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ جب میں اللہ کا بیٹا ہوں تو میری عبادت کرو، اور چاند کو میں نے پیدا کیا تو میں خالق ہو گیا چاند کا، تو مجھے سجدہ کر۔ یہ کہنا چاہتا ہے بدبخت۔ یہ سچے تمام انبیاء، تمام سچے نبی، تمام عالم کا خالق بغیر کسی مادہ کے اللہ رب العزت کو جانتے ہیں اور بتلاتے ہیں۔ اور پہلے انسان آدم کو مٹی سے اللہ نے بنایا اور اس میں اپنی کمال قدرت سے روح ڈال دی اور انسانیت کا ایک نظام بنا دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا کیا کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پانی سے پیدا ہوا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بتاؤ، اللہ کو کہتا ہے کہ انسان چونکہ نطفہ منی سے پیدا ہوا ہے تو کہتا ہے میں اللہ کے لا حول ولا قوت الا باللہ پانی سے پیدا ہوا ہوں، یعنی اللہ کی صفات کو بھی ناپاک کہہ دیا اس نے۔ جی یہ ہے عقیدہ کس کا؟ قادیانیت کا۔ اور لوگ فشل بزدلی سے، یہ بات کہاں لکھی اس نے؟ خزائن جلد 11 صفحہ 55۔ سچے نبی اللہ رب العزت کو ہر عیب اور نقص اور ہر طرح کی کمی اور محتاجی سے پاک اور بے نیاز ہونے کا عقیدہ عالم کو سکھلاتے ہیں، جبکہ جھوٹا مرزا غلام احمد قادیانی اللہ رب العزت کو عیب دار، ناقص اور محتاج باور کراتا ہے اور اس کی طرف انسانی عیوب کی طرف نسبت کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ قال علی اللہ، کہتا ہے مرزا غلام، اللہ نے مجھ سے کہا انی اصلی و اصوم و اسحر و انام، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں اور میں رات کو دیر تک جگتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں۔ بتاؤ یہ اللہ کی صفت ہو سکتی ہے؟ سونا کس کی صفت ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جا رہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ آپ کو کبھی اونگ بھی آتی ہے؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ ذرا بوتل ہاتھ میں سنبھال لے۔ تو 2 بوتل موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں لے لیا، کھڑے ہو گئے، کھڑے 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 کب تک کرتے کھڑے، جھپکی لگی، دونوں بوتل ٹکرا کے ٹوٹ کے نیچے گر گیا۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر کائنات عالم کا رب اگر 1 سیکنڈ کے لیے، اس کے قرآن نے عقیدہ کیا دیا آپ لوگوں کو؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہاں، اللہ کو اگر اونگ آ جائے تو دنیا کائنات عالم برباد ہو جاتی۔ اس لیے سونا جاگنا یہ سب کس کی صفت ہے؟ مخلوق کی صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف ایسی گندی باتیں کہتا ہے۔ یہ مجھے اللہ نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور راتوں کو دیر تک جاگتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، لا حول ولا قوت۔ وقت ہو گیا بیٹا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے جی۔ بشرا، اس کے دعوے کے برخلاف اللہ عز و جل کا ارشاد ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، زندہ ہے، سنبھالنے والا ہے کائنات عالم کو، نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے اور نہ نیند۔ مرزا کتنا گندا عقیدہ رکھتا تھا
کہ وہ سونا اور جاگنا اللہ کے لیے لکھ رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہیں۔ کیا اس طرح کی بدترین گستاخی کے بعد بھی قادیانی مسلمان تھا؟ اس کا جو عقیدہ ہوگا وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ بس دوستو۔